الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کتاب کا نام ہے صحیفہ صادقہ۔ اس کی مصنفہ ہیں محترمہ بنت الاسلام صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیش لفظ: صادقہ کے نام سے انتخاب حدیث کا یہ مجموعہ کالج کی ابتدائی جماعتوں کی طالبات کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ اب تک جو چیزیں شائع ہوتی رہی ہیں ان میں نوعمر طالبات کے ماحول، حالات اور مخصوص مسائل کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ امید ہے کہ اس مجموعے سے ایک حد تک یہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ دوسرے مجموعوں کے برعکس اس میں ابواب اور ترتیب کا لحاظ بھی نہیں رکھا گیا۔ اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ کتاب ہلکی پھلکی رہے اور اس کا ہر صفحہ تنوع کا آئینہ دار ہو، کیونکہ یہ ان نو عمر طالبات کے لیے ہے جن کی نفسیات اور ذہنی سطح کا تقاضا یہی ہے کہ ان قیمتی جواہر ریزوں کو ان کے نوخیل شعور کے سامنے اس طرح زینت دیا جائے کہ علمی و فکری بوجھ کے بجائے ایک ایسے گلدستے کی صورت میں ہوں جس میں ہر پھول مختلف رنگ کا بھی ہو اور کشش کا سامان بھی لیے ہوئے ہو۔ سردست احادیث کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آئندہ ایڈیشن میں ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ متن بھی شامل کر دیا جائے گا۔ عام خواتین اور دیگر لوگوں کی ضروریات کے پیش نظر اس مجموعے کے شروع میں مبحث کے لحاظ سے ایک فہرست دے دی گئی ہے، جس سے اس انتخاب کی افادیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہر عنوان کے ساتھ حدیث کا نمبر دے دیا گیا ہے تاکہ مضمون آسانی سے تلاش کیا جا سکے۔ علاوہ ازیں ایک مختصر مضمون علم حدیث کی ابتدائی اور ضروری معلومات کے بارے میں شامل کر دیا گیا ہے تاکہ فنی لحاظ سے طالبات کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ اس انتخاب میں احادیث کے حوالوں اور ترجمے کو حتی الامکان صحیح پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر کوئی لغزش اہل علم حضرات کے علم میں آئے تو ہماری استدعا ہے کہ وہ ہمیں اس سے ضرور مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر دی جائے۔ اس مجموعے کا نام اپنا عظیم الشان تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے مجموعے کا نام صحیفہ صادقہ رکھا تھا۔ ہم نے تبرکاً اس نام سے اپنے مجموعے کو موسوم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس لفظی انتصاب کو حقیقت سے بدل دے اور طالبات صحیح معنوں میں اس سے استفادہ کر سکیں۔ بنت الاسلام۔ علم حدیث۔ لفظ حدیث کا مطلب ہے نئی بات۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دستور تھا کہ مسلمان ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے حدیثن، یعنی کوئی نئی بات ہے۔ اس نئی بات سے ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نئی ہدایت سنی ہے۔ مسلمان رسول خدا کی صحبت میں بیٹھتے تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے، سنتے یا کرتے دیکھتے اسے یاد رکھتے اور اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ کوئی دو مسلمان آپس میں بھائی بن جاتے، ان میں سے ایک اپنا کاروبار کرنے چلا جاتا اور دوسرا رسول خدا کی خدمت میں رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا رہتا۔ رات کو دوسرے بھائی سے ملتا اور جو کچھ آپ سے سنا ہوتا اور آپ کو کرتے دیکھا ہوتا سب باتیں اس بھائی کو بتا دیتا۔ جب اگلا دن آتا تو جو بھائی پہلے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا وہ اپنے کام پر چلا جاتا اور جو پہلے دن کام پر گیا ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا اور آپ کی باتیں سنتا رہتا اور رات کو سب باتیں دوسرے بھائی کو بتا دیتا۔ اسی طرح دونوں باری باری اپنی روزی کمانے کا کام بھی کرتے رہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سنتے رہتے۔ آہستہ آہستہ لفظ حدیث سے ہر وہ بات مراد لی جانے لگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہو۔ احادیث کی قسمیں۔ ماہرین حدیث نے ان سب باتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔
نمبر 1 اقوال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے جو احکام دیے اور کسی کام کے کرنے یا کسی کام سے رک جانے کی ہدایات فرمائیں۔ نمبر 2 اعمال، یعنی وہ کام جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیرا رہے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ آ جاتا ہے۔ نمبر 3 تقریرات، یعنی وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کرتے دیکھا لیکن انہیں منع نہیں فرمایا بلکہ سکوت فرمایا، اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو برقرار رکھا ہے۔ مسلمان چونکہ آپ کی پیروی کا بہت ہی اشتیاق رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اس لیے حدیثیں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو گئی۔ احادیث کی حفاظت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھنے کا رواج ابھی زیادہ نہیں ہوا تھا، اس لیے حدیثیں زیادہ تر زبانی بتائی جاتی تھیں۔ اگرچہ اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے جنہوں نے حضور کی حدیثوں کو لکھ کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا، مگر زیادہ تر حدیثیں زبانی ہی سنائی جاتی تھیں۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ لوگ بھی ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہونے لگے جنہوں نے ان باتوں کو حضور سے سنا تھا، تو پھر خطرہ پیدا ہونے لگا کہ حدیثوں کے علم کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس لیے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ اب حضور کی حدیثیں لکھنی شروع کر دینی چاہیے تاکہ محفوظ ہو جائیں۔ مسلمان حدیثیں تلاش کر کر کے لکھتے رہے، یہاں تک کہ بے شمار حدیثیں جمع ہو گئیں۔ اس دوران میں ایک خرابی بھی ہوئی، وہ یہ کہ بعض غلط سلط باتیں بھی حدیثوں کے مجموعوں میں جمع ہو گئیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہر قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہوتے ہیں جو حافظے کے کمزور ہوتے ہیں، بات کو یاد نہیں رکھ سکتے یا اخلاق کے اچھے نہیں ہوتے اور جھوٹ بات بنا کر بیان کر دیتے ہیں، یا اتنے عقل مند نہیں ہوتے کہ بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور بے سمجھی کی بات کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کے باعث صحیح حدیثوں میں کچھ ایسی باتیں بھی مل گئیں جو کہنے والوں نے رسول خدا کی باتیں بنا کر بیان کی، مگر اصل میں وہ رسول خدا کی باتیں نہیں تھی۔ یہ بات مسلمان عالموں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن گئی۔ چنانچہ بہت سے عالموں نے ایک کام اپنے ذمہ لیا کہ حدیثوں کا جتنا مجموعہ جمع ہو چکا تھا اسے اچھی طرح چھانٹا جائے، اور جس حدیث پر شک پڑے کہ یہ حضور کی حدیث نہیں ہو سکتی اسے نکال دیا جائے اور صحیح حدیثوں کو اکٹھا کر کے کتابوں میں جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ علماء نے احادیث کی چھان بین کے لیے ایسی کڑی شرطیں عائد کر دیں کہ کسی جھوٹی بات کا چھپا رہنا ناممکن ہو گیا۔ جو لوگ احادیث بیان کرتے تھے ان کی زندگی کے حالات معلوم کیے گئے، ان کے اخلاق و کردار اور دینداری کا جائزہ لیا گیا، اور اس طرح تقریباً 1,00,000 راویوں کے حالات معلوم کیے گئے۔ چند بڑی بڑی کتابیں۔ ان نیک دل خدا ترس عالموں نے حدیث کے ذخیرے کو غلط حدیثوں سے پاک کرنے کے لیے بے انتہا محنت کی اور مشقت کر کر کے اور چھان بین کر کے حدیث کی متعدد کتابیں ایسی مرتب کی جن میں انہوں نے حتی الامکان صحیح حدیثیں جمع کر دیں۔ چند کتابوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 موطا امام مالک، نمبر 2 صحیح بخاری امام محمد بن اسماعیل بخاری رحم اللہ، نمبر 3 صحیح مسلم امام مسلم بن حجاج رحم اللہ، نمبر 4 سنن ابی داود امام ابو داود رحم اللہ، 5 جامع ترمذی امام ترمذی رحم اللہ، 6 سنن نسائی امام نسائی رحم اللہ، 7 سنن ابن ماجہ امام ابن ماجہ رحم اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک اجنبی شخص نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت کالے تھے، اس پر سفر کے کچھ آثار بھی نہ تھے، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور اپنی ہتھیلیاں حضور کی دونوں رانوں پر رکھ دیں اور عرض کی: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ آپ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔
اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر حیرت ہوئی کہ خود ہی سوال کرتا ہے، پھر خود ہی جواب کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایمان کی حقیقت بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور خیر و شر کی تقدیر پر یقین رکھو۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر اس نے کہا مجھے احسان کے متعلق خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم خدا کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھتے تو کم از کم یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے عرض کیا مجھے قیامت کے بارے میں مطلع فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اس کے متعلق جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کی اچھا قیامت کی کچھ علامتیں بتا دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب باندی اپنی مالکہ کو جنے اور ننگے پاؤں والے عریاں محتاج بکریاں چرانے والے عمارتوں پر فخر کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دیر ٹھہر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص وہی کچھ پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہوگی، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے کی کہ وہ اسے پالے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے شمار ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ہر ایک جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے جو انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مومن کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور فرما دے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، حق تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی عیب پوشی کرے گا۔ اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی امداد فرماتا رہتا ہے، اور جو شخص حصول علم کی راہ پر چلا، حق تعالیٰ اس کے سبب اس کے لیے بہشت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور جو لوگ خدا کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوئے اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کی اور باہم اسے پڑھتے رہے تو ان پر سکون قلب اترتا ہے، اور خدا کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان پر سایہ کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں کے درمیان کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔ اور جس شخص کو اس کے عمل نے کامیاب کرنے میں دیر لگائی، اس کا نصب اسے کامیاب کرنے میں جلدی نہ کرے گا۔ مسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قرآن پڑھا کرو، بے شک قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بے، نماز قائم کرنا۔ جیم، زکوٰۃ ادا کرنا۔ ہے، خانہ کعبہ کا حج، اور دال، خانہ کعبہ کا حج، اور ہے، رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری و مسلم۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال اسی کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک یہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، اور روزے ڈھال ہیں، گناہوں سے یا عذاب دوزخ سے بچاتے ہیں۔ پس جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو نہ فحش گوئی کرے اور نہ شور و غل مچائے، اور اگر کوئی اس سے بیہودہ گوئی کرے یا لڑے تو اسے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جو اسے حاصل ہوں گی، ایک تو وہ افطار کے وقت خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کے ثواب کے باعث خوش ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کیا تم نے دیکھا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ نہاتا ہے تو کیا اس پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اس پر میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی یہی مثال ہے، ان کے سبب سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایماندار مرد ایماندار بیوی کو دشمن نہ رکھے، کیونکہ اگر اس کی ایک عادت سے ناخوش ہوگا تو اس کی دوسری عادت سے خوش ہو جائے گا۔ مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ انہیں اہل یمن کو اس بات کی دعوت دینا کہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر اگر وہ اس بات میں تیری اطاعت کر لیں تو انہیں بتا دینا کہ خدا نے ان پر ہر صبح و شام میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پس اگر وہ اس میں بھی تیری اطاعت کریں تو انہیں بتا دینا کہ خدا نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے محتاجوں کو دی جائے گی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کا عمل، سو 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے پاس باقی رہ جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے نبیوں کی باتوں میں سے جو بات لوگوں نے پائی ہے وہ یہ ہے کہ جب تجھے حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرتا پھر، شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر ہر قسم کی برائی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بخاری۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی باتیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پس جس شخص نے شبہ والی چیزوں سے پرہیز کی اس نے اپنے دین اور آبرو کو بچا لیا، اور جو شخص مشتبہ باتوں میں پڑ گیا تو اس کی مثال اس چرواہے جیسی ہے جو کسی کی مخصوص چراگاہ کے آس پاس جانور چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس میں سے چرنے لگ جائے۔ یاد رکھو کہ ہر بادشاہ کے لیے ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، اور سن رکھو اللہ کی مخصوص چراگاہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ خبردار، یاد رکھو کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ دل ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کے مقابلے میں قیمتیں بڑھاؤ، اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے روگردانی کرو، اور نہ ایک دوسرے کی خرید و فروخت کرو، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، پس نہ وہ اپنے بھائی پر ظلم کرے اور نہ اسے حقیر جانے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے، اور 3 مرتبہ اپنے سینے مبارک کی طرف
اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کا تعلق اس جگہ سے ہے۔ کسی آدمی کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور آبرو حرام ہے۔ مسلم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بزرگ و برتر خدا کا ارشاد ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، پس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور اے میرے بندو، تم سب بے راہ ہو، مگر جس کو میں سیدھی راہ پر چلاؤں پس مجھ سے ہدایت مانگو، میں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو، مگر جس کو میں کھانا کھلاؤں پس تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تم کو کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو، مگر جس کو میں پہناؤں تم مجھ سے لباس مانگو، میں تم کو پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب رات دن خطائیں کرتے ہو اور میں سب کی گناہ بخشنے والا ہوں، تم سب مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے کہ مجھے ضرر پہنچاؤ، نہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو کہ مجھے نفع پہنچاؤ۔ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک سب انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی دل والے آدمی کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک سب انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار دل والے آدمی کی طرح بن جائیں تو اس سے میرے ملک میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک سب انسان اور جن ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں ہر ایک کی مرادیں پوری کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں سے اس سے زیادہ کمی نہیں ہو سکتی، جتنی کہ ایک سوئی کو دریا میں داخل کر کے نکال لینے سے دریا کے پانی میں کمی ہو جاتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے ہی لیے گن گن کر رکھتا ہوں اور پھر تمہیں وہ پورے دوں گا، پس جو بھلائی پائے وہ خدا کی حمد کرے اور جو اس کی سوا پائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہدایت کی طرف بلایا اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس شخص کے لیے جس نے ہدایت کی پیروی کی، بغیر اس کے کہ پیروی کرنے والوں کے اجر میں سے کچھ کم کیا جائے، اور جس نے گمراہی کی دعوت دی اس کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس شخص کے لیے جس نے اس گمراہی کی پیروی کی، بغیر اس کے کہ گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں سے کچھ کم کیا جائے۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو وہ تمام گناہ جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے نکل جاتے ہیں یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ زائل ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ تمام گناہ جن تک اس کے پاؤں پہنچے تھے پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ زائل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا پھر نہ تو بیہودہ گوئی کی اور نہ فسق کیا تو اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا خیر ہی لاتی ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جنہیں خدا نے اس پر حرام قرار دے دیا ہے۔ بخاری و مسلم۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ لے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو حاصل کر سکے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ یوں چھوڑے رکھے کہ دونوں باہم ملتے ہیں تو ایک اس طرف منہ کر لیتا ہے اور دوسرا اس طرف منہ کر لیتا ہے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو کچھ تکان، مرض، فکر، حزن، تکلیف اور غم لاحق ہوتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا لگ جانے سے بھی جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ نیک ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے کی سی ہے اور بد ساتھی کی مثال بھٹی دھونکنے والے کی سی ہے۔ پس کستوری اٹھانے والا یا تو تجھے کستوری دے دے گا یا تو اس سے خرید لے گا، اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں گی تو کم از کم تو کستوری کی خوشبو کو حاصل کر لے گا، اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا، اور اگر یہ نہ ہوگا تو کم از کم تو اس کی بدبو تو ضرور ہی تو محسوس کرے گا۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث میں جو کچھ ذہن نشین کرانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نیک انسان کی صحبت ضرور فائدہ پہنچاتی ہے اور برے انسان کی صحبت لازماً نقصان پہنچا جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نیکیاں اور بدیاں لکھ دی ہیں، پھر یوں اس کی وضاحت کی کہ اگر کوئی شخص دل میں نیک عمل کا ارادہ کرے اور اس پر ابھی عمل نہ کیا تو اللہ اسے اپنے ہاں ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ نیک عمل کا ارادہ کرے اور اسے کر بھی لے تو اللہ اسے اپنے ہاں 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھ لیتا ہے، اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ اور اگر وہ کسی برائی کا ارادہ کرے مگر اسے کرے نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے ہاں ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے، ایک کامل برائی لکھ لیتا ہے، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کر کے اسے کر بھی گزرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں صرف ایک بدی لکھ لیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا خدا تعالیٰ اس پر اس کے بدلے میں 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو ہدایت اور علم مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس کی مثال بارش کی سی ہے کہ وہ کسی زمین پر جا برسی، اس زمین میں ایک عمدہ حصہ تھا، اس نے پانی کو قبول کیا، پھر کثرت سے گھاس اور تازہ سبزہ اگایا، اور اس زمین میں خشک حصے بھی تھے، انہوں نے پانی کو روک لیا، پس اس رکے ہوئے پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نفع پہنچایا، انہوں نے خود پیا اور پلایا اور کھیتی باڑی کی، اور یہ بارش اس زمین کے ایک اور حصے میں بھی برسی جو صاف چٹیل میدان تھا کہ نہ اس نے پانی روکا اور نہ گھاس اگائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کو سمجھا اور جو ہدایت خدا نے میرے ذریعے بھیجی تھی اس نے اسے نفع دیا، اس نے خود علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور آخری مثال اس شخص کی ہے جس نے علم دین کی طرف اپنے سر کو بھی نہ اٹھایا اور نہ اس ہدایت کو جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا قبول کیا۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث میں ہدایت قبول کرنے والے کو ایسی زمینوں سے تشبیہ دی گئی ہے جن میں سے ایک تو بارش برسنے کے باعث سرسبز ہو جاتی اور دوسری اگرچہ سرسبز نہیں ہوتی تاہم پانی کو روک لیتی ہے اور اس جمع شدہ پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہدایت قبول نہ کرنے والے کو ایسی زمین سے تشبیہ دی گئی ہے جو نہ سبزہ اگاتی ہے اور نہ پانی روکتی ہے، یعنی بارش سے کسی قسم کا فائدہ بھی حاصل نہیں کرتی۔ مراد یہ ہے کہ اسلام باران رحمت کی مانند ہے، مگر اس سے فائدہ وہی حاصل کرتے ہیں
جو اس ہدایت کو حاصل کرنے کی طرف توجہ کرتے اور اسے قبول کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جماعت کی نماز گھر اور بازار کی نماز سے 20 سے کچھ اوپر درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس لیے جب کوئی وہ شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر صرف نمازی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے، اس کے سوا اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو ہر قدم جو اٹھاتا ہے اس سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ دور ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے، اور مسجد میں آ کر جب تک وہ نماز کے لیے بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک وہ نمازی کے حکم میں ہوتا ہے، اور جتنی دیر نمازی بغیر کسی کو تکلیف دے اور وضو کے ساتھ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر تک فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر رحم کر، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ اس پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرما۔ بخاری و مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا والوں میں سب سے زیادہ مالدار تھا، پھر اس کو دوزخ کے اندر ایک دفعہ ڈالا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اے آدم کے بیٹے کیا تو نے کبھی بھلائی دیکھی؟ کیا تیرے اوپر کبھی راحتوں کا دور بھی گزرا؟ تو وہ کہے گا نہیں خدا کی قسم اے میرے رب مجھ پر کبھی راحتوں کا دور نہیں گزرا۔ اور جنتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا والوں میں سب سے زیادہ تنگ دست تھا اور اسے ایک مرتبہ جنت میں داخل کیا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا اے آدم کے بیٹے کیا تو نے کبھی کوئی تنگی دیکھی؟ کیا تیرے اوپر کبھی سختی کا زمانہ بھی گزرا؟ وہ شخص کہے گا نہیں خدا کی قسم میں نے تو کبھی تنگی نہیں دیکھی اور نہ میرے اوپر کبھی سختی کا دور گزرا۔ مسلم۔ مراد یہ ہے کہ دنیا کی راحتیں اور تکلیفیں عاقبت کی راحتوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں بالکل حقیر ہیں۔ جو شخص زندگی میں بڑا خوشحال رہا ہوگا مگر اس کے اعمال اچھے نہ ہوں گے، جب وہ دوزخ کی تکلیف کا مزہ چکھ لے گا تو اسے دنیا کی ساری راحتیں بھول جائیں گی، گویا اس نے کبھی راحت دیکھی نہ تھی۔ اسی طرح جو شخص دنیا میں انتہائی تنگ دست رہا ہوگا مگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے، وہ جب بہشت میں راحتیں دیکھ لے گا تو اسے اپنی ساری سختیاں اس طرح بھول جائیں گی گویا اس پر کبھی سختی گزری ہی نہ تھی۔ مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول خدا نے فرمایا کہ نیکی میں سے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، خواہ تم اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملاقات کرو۔ مسلم۔ مراد یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا بھی نیکی ہے اور یہ نیکی بھی کر لینی چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ معمولی سی بات ہے جس کی چندہ ضرورت نہیں، جس نیکی کا موقع ملے کر لینی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، اور میں ان سے بھلائی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، اور میں ان سے درگزر کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بدمعاملگی کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے بیان کیا تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ چھونکتا ہے، اور جب تک تو اس حالت پر قائم رہے گا ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ خدا کی طرف سے ایک مددگار رہے گا۔ مسلم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے پیشواؤں کی اور عام مسلمانوں کی۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے تئیں حسد سے دور رکھو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ ابو داؤد۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی تو اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اگر میرا بندہ فرض ادا کرنے کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے تو میرے لیے اس سے زیادہ محبوب اور کوئی ذریعہ نہیں، اور جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب چاہتا ہے تو میں بھی اس کو محبوب رکھتا ہوں، اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی سے پناہ چاہے تو اسے پناہ بھی ضرور عطا کرتا ہوں۔ بخاری۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف سے کوئی ایسی بات نقل کرے جس کی نسبت اس کا خیال ہو کہ یہ بات جھوٹی ہے اور پھر بھی نقل کر دے تو جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے۔ مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا سے دریافت کیا گیا، کوئی شخص شجاعت کے باعث قتال کرتا ہے، کوئی حمیت کے باعث اور کوئی دکھاوے کے لیے، تو ان میں سے کس کا قتال کرنا اللہ کی راہ میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو اس لیے قتال کرے کہ خدا کا کلمہ بلند ہو، صرف اس کا قتال اللہ کی راہ میں ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو یا شام کو مسجد میں چل کر آئے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کر دیتے ہیں جب بھی وہ صبح یا شام کو چل کر آئے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو اور سامان و متاع۔ آپ نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، پھر اس کی نیکیاں لے کر ان مظلوموں کو دی جائیں گی، پھر اگر اس کی نیکیاں اس کے ظلموں کا بدلہ ادا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو پھر ان مظلوموں کی خطائیں لے لی جائیں گی اور اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے سنا کہ جو شخص کسی کو فسق کی تہمت لگاتا ہے یا کفر کی تہمت لگاتا ہے تو اگر وہ شخص جس پر تہمت لگائی گئی ہے ویسا نہ ہو تو وہ تہمت اس لگانے والے ہی کی طرف لوٹ آتی ہے۔ بخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے پاس تنہا نہ ہو سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کہے یا خاموش رہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جسے خدا تعالیٰ نے منع فرمایا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول خدا کے سامان پر محافظ تھا، اسے کرکرا کہتے تھے، وہ مر گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ آگ میں ہے۔ اس پر صحابہ اسے دیکھنے گئے
تاکہ معلوم کریں کہ اس کے آگ میں داخل ہونے کا سبب کیا ہے۔ تو انہوں نے اس کے گھر میں ایک ابا پائی جو اس نے خیانت سے حاصل کر رکھی تھی۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متاع ہے اور اس کی سب سے بہتر متاع نیک عورت ہے۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی گمان کے موافق ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان رکھے ویسا ہی معاملہ کروں گا، اور جس جگہ بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ خدا کی قسم، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی گمشدہ چیز کو بیابان میں پا کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ سے بالشت بھر قریب ہوتا ہے میں اس سے ہاتھ بھر قریب ہوتا ہوں، اور جو کوئی مجھ سے ہاتھ بھر قریب ہوتا ہے میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس طرف جاتا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بدخلق تھے اور نہ بد زبان تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہیں۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نیکی کی طرف رہنمائی کی تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا اس نیکی کے کرنے کے لیے ہے۔ مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اپنی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی، پس امام بھی نگہبان ہے اور ہر ایک سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اس سے بھی اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، اور خادم اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ مراد یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی چیز کا نگہبان بنایا گیا ہے، اور ہر ایک سے اس چیز کے بارے میں سوال ہوگا جس کا اسے نگہبان بنایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کر کے لائے جبکہ اس نے آگ کے سامنے بیٹھ کر آگ کی گرمی اور دھویں کی تکلیف اٹھائی ہے تو اسے اپنے ساتھ بٹھا کر اس کے ساتھ کھانا کھائے، اور اگر کھانا کھانے والے بہت سے ہوں اور کھانا تھوڑا ہو تو اس میں سے خدمتگار کے ہاتھ پر ایک لقمہ یا 2 لقمے رکھ دیں۔ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہماری نشست گاہیں ہیں، ہمارے لیے یہاں بیٹھے بغیر چارہ نہیں، یہاں ہم باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کو راستے میں بیٹھنا ہی ہو تو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نگاہ نیچی رکھنا اور کسی کو ایذا یعنی تکلیف دینے سے رکے رہنا، اور سلام کا جواب دینا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں یہ 4 باتیں جمع ہوں وہ پورا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کی خصلت پیدا ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے تو توڑ ڈالے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا انسانوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون؟
چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا تیرا باپ، بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا وہ جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے امن میں نہیں، بخاری و مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن جائے گا، اور حرص سے بچو کیونکہ حرص نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے ہلاک کر دیا۔ ان کو حرص نے اس بات پر آمادہ کیا کہ خون ریزیاں کریں اور حرام کو حلال کریں، مسلم۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غبار آلود ہو ناک اس کی، غبار آلود ہو ناک اس کی، غبار آلود ہو ناک اس کی، جس نے اپنے ماں باپ میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ حسین، سب لوگوں سے زیادہ سخی اور سب لوگوں سے زیادہ بہادر تھے، بخاری۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں دوزخیوں کے متعلق نہ بتاؤں کہ کون کون ہیں؟ ہر سرکش، اجڑ، متکبر دوزخی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے تم اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہ ہوگا جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت بڑھے، اور وہ یہ ہے کہ سلام کو رواج دو، مسلم۔ حضرت ابو عمارہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا۔ نمبر 1، بیمار کی عیادت کرنا، 2، جنازے کے پیچھے چلنا، 3، چھینکنے والے کو یرحمکم اللہ کہہ کر جواب دینا، 4، کمزور کی اعانت کرنا، 5، مظلوم کی مدد کرنا، 6، سلام کو رواج دینا، اور 7، قسم کو پورا کرنا۔ چھینکنے والے کو جواب دینا یہ ہے کہ جب کوئی چھینکے تو اسے حکم ہے کہ الحمدللہ کہے، جس کا مطلب ہے کہ سب تعریف خدا کے لیے ہے، اور جو سنے اسے چاہیے کہ جواب میں کہے یرحمکم اللہ، یعنی خدا تم پر رحم کرے۔ یہ یرحمکم اللہ کہنا چھینکنے والے کو جواب دینا ہے، بخاری۔ حضرت طفیل بن ابی بن قاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو وہ صبح کو انہیں اپنے ہمراہ بازار لے جایا کرتے۔ طفیل کہتے ہیں کہ جب صبح ہم بازار جاتے تو جس خوردہ فروش تاجر یا مسکین یا اور کسی شخص پر حضرت عبداللہ بن عمر کا گزر ہوتا تو وہ اس کو ضرور سلام کرتے۔ طفیل کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ حسب دستور مجھے بازار لے جانے لگے۔ میں نے کہا کہ آپ بازار جا کر کیا کریں گے؟ نہ تو آپ کسی سے خرید و فروخت کے لیے بازار میں کھڑے ہوتے ہیں اور نہ کسی چیز کے بارے میں آپ دریافت کرتے ہیں، نہ اس کا بھاؤ پوچھتے ہیں اور نہ بازار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آئیے یہاں بیٹھ کر ہم کچھ باتیں کریں۔ اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا اے ابل بطن، ہم تو صبح کو سلام کے لیے بازار جاتے ہیں کہ جس سے ملاقات ہو اس کو سلام کر لیا کریں۔ موطا امام مالک۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو کملی میں لے کر فرمایا اے خدا یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے خاص الخاص لوگ ہیں، ان سے نجاست کو دور کر دے اور انہیں پاک صاف کر دے، ترمذی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے اذیت دیتی ہے وہ مجھے اذیت دیتی ہے، اور جو مصیبت اسے پہنچتی ہے وہ مجھے پہنچتی ہے، ترمذی۔
حضرت برا سے روایت ہے کہ رسول خدا نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو دیکھا اور فرمایا اے خدا میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ۔ ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا اندرونی حصہ سارا ظاہر ہو جائے، بلکہ آپ صرف مسکرایا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو بکرہ نفی بن حارث ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس کا کچھ حصہ یہاں نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور رسول خدا نے ہم سے دریافت فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس مہینے کا کوئی اور ہی نام بتائیں گے، مگر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس شہر کا کوئی اور ہی نام بتائیں گے، مگر آپ نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس دن کا کوئی اور ہی نام بتائیں گے، مگر آپ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا بے شک تمہاری خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس مہینے میں، تمہارے شہر میں، تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے، اور تم ان قریب اپنے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا۔ آگاہ رہو، میرے بات کافر نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ آگاہ رہو کہ یہ جو حاضر ہے وہ اس پیغام کو غائب تک پہنچا دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جنہیں پیغام پہنچایا جاتا ہے اسے زیادہ یاد رکھیں بنسبت ان بعض لوگوں کی جنہوں نے اس پیغام کو سنا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے اور آدمی اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتی ہیں تو اگر وہ میت نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے آگے لے چلے، مجھے آگے لے چلو، مجھے آگے لے چلو۔ اگر وہ میت نیک نہیں ہوتی تو کہتی ہے ہائے میری کمبختی، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ اس کی آواز سوائے انسان کی ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان اس آواز کو سن لے تو اس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے۔ بخاری۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا ایک پردہ نشین دوشیزہ سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جسے یہ بات بھلی لگے کہ خدا اسے روز قیامت کے جانکاہ غموں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا قرضہ اسے معاف کر دے۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی ہمسائی کسی ہمسائی کو حقیر نہ جانے، چاہے بکری کے کھری کا تحفہ ہو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، 2 جادو، 3 جس جان کو خدا نے حرام ٹھہرایا ہو اس کو قتل کرنا سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ ہو، 4 سود کھانا، 5 یتیم کا مال کھانا، اور 6 میدانی جہاد سے بھاگنا، 7 پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ بخاری۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری مسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے سنا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری۔ حضرت معاویہ بن الحکم سلمی بیان کرتے ہیں کہ اس دوران میں رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔
اچانک نمازیوں میں سے ایک شخص کو چھینک آئی۔ میں نے یرحمکم اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے کہہ کر اس کا جواب دیا تو نمازی مجھ کو گھورنے لگے۔ میں نے کہا تم اپنی ماؤں کو گم کرو، مجھ کو کیوں گھور رہے ہو؟ تو یہ وہ سن کر اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مارنے لگے۔ جب میں نے دیکھا کہ مجھے خاموشی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے خوب غصہ آیا، لیکن میں خاموش ہو گیا۔ جب رسول خدا نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نے آپ سے قبل اور آپ کے بعد کوئی آپ سے زیادہ اچھی طرح تعلیم دینے والا معلم نہیں دیکھا۔ پس خدا کی قسم نہ آپ نے مجھے ڈانٹا اور نہ مارا اور نہ برا بھلا کہا، بلکہ فرمایا کہ نماز میں انسانی کلام میں سے کچھ زبان پر لانا درست نہیں ہے۔ نماز تو اللہ کی پاکی بیان کرنے، اس کی بڑائی بیان کرنے اور قرآن پڑھنے کا نام ہے، یعنی آپ نے بتایا کہ نماز میں کسی سے بات کرنا درست نہیں۔ مسلم۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اشم عبد القیس سے فرمایا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، ایک حلم اور دوسری بردباری۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں۔ اس نے سوال کیا اور میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے اسے وہی دے دی۔ اس نے اس کھجور کو اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ نے کھایا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ جب رسول خدا ہمارے پاس آئے تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ان لڑکیوں کے بارے میں کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے پھر وہ ان سے حسن سلوک کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ ہو جائیں گی۔ بخاری۔ مراد یہ ہے کہ ان کے باعث وہ جہنم کی آگ سے بچا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اور دینے کا آغاز ان سے کرو جو تمہاری پرورش میں ہیں، اور بہترین خیرات وہ ہے جو غنا کے بعد ہو، یعنی جو ضروریات سے بچ رہے اور اسے خیرات کر دیا۔ اور جو کوئی پاک دامنی چاہتا ہے اللہ اسے پاک دامن بنا دیتا ہے، اور جو استغنا کا طالب ہو اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ بخاری۔ حضرت ابو ابراہیم عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا دشمن کے مقابلے پر تھے۔ آپ مقابلے پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا تو آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کیا کرو اور خدا سے عافیت مانگا کرو، لیکن جب ان سے مقابلہ ہو جائے تو صبر کیا کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے ہے۔ پھر آپ نے دعا کی اے اللہ، کتابوں کو نازل کرنے والے اور بادلوں کو چلانے والے اور جماعتوں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے اور ہمیں ان پر غلبہ عطا فرما۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم برتاؤ کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا، اور نہ نرمی کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا کرتا ہے۔ مسلم۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ بچوں کے پاس سے گزرے اور ان کو سلام کیا اور فرمایا کہ رسول خدا بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ آسانی کا معاملہ اختیار کرو اور تنگی اور سختی نہ کرو، اور خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ پیدا کرو۔ بخاری مسلم۔ ابو بکر نفی بن الحارث الثقفی سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر آپس میں مقابلہ کریں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قاتل تو دوزخی ہوا مگر مقتول کیسے دوزخی ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ بھی تو اپنے مقابل کو قتل کرنے کی حرص رکھتا تھا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر کوئی تیرے گھر میں جھانکے اور تو نے اسے اس کی اجازت نہ دی ہو، پھر تو نے کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ بخاری مسلم۔ ابو ادریس خولانی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں داخل ہوا تو میری نگاہ ایک شخص پر پڑی جس کے دانت خوبصورت چمکدار تھے۔ لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان میں سے کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہوتا تو اس کی طرف رجوع کرتے۔ میں نے اس کے متعلق دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ جب اگلا دن ہوا تو میں سویرے ہی مسجد جا پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے بھی پہلے آ چکے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ میں انتظار میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نماز ختم کر لی۔ پھر میں ان کے سامنے سے ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا اور کہا
خدا کی قسم میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا خدا کے لیے؟ میں نے جواب دیا ہاں خدا کے لیے۔ انہوں نے میری چادر کا کنارہ پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچا، پھر کہا خوشخبری حاصل کرو، بے شک میں نے رسول خدا کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میرے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان سے محبت کرنا میرے لیے واجب ہے۔ موطا امام مالک۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے سنا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ تمام بھلائی سے محروم رہا۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص کسی راستے پر چلا تاکہ وہ علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ آسان فرما دے گا۔ مسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے حجۃ الوداع کے دن مجھ سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کرا دو، پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دنوں میں عبادت کرنا ایسا ہی ہے جیسا میری طرف ہجرت کر کے آنا۔ مسلم۔ حضرت النواز بن سمعان رضی اللہ عنہ رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی اچھے خلق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو پسند نہ کرے کہ لوگوں کو اس کا علم ہو۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی اور معاف کر دینے سے خدا بندے کی عزت بڑھاتا ہے، اور جس نے خدا کی رضا جوئی کے لیے تواضع کی خدا اس کے درجے بلند فرماتا ہے۔ مسلم۔ حضرت ابو عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کا اس کے وقت میں پڑھنا۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین سے بھلائی کرنا۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ بخاری مسلم۔ سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول خدا کے پاس بیٹھے تھے کہ دو آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ ان میں سے ایک کا چہرہ غصے کی باعث سرخ ہو گیا اور اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں، تو رسول خدا نے فرمایا مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، اگر یہ شخص اسے کہہ لے تو اس کی یہ حالت جاتی رہے۔ اگر یہ کہہ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، تو اس کی یہ حالت جاتی رہے۔ اس پر صحابہ نے اس شخص سے کہا کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لو۔ بخاری مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول خدا نے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا میں آپ کے سامنے پڑھوں حالانکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ دوسروں سے سنو، تو میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت یہ کیا کریں گے جب کہ ہم ہر قوم میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تم کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ میں نے آپ کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بخاری مسلم۔ حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا میان عقد کے تھے اور میں نے آپ کو سرخ جوڑے میں دیکھا، میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت چیز اور کوئی نہیں دیکھی ہے۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر خیرات کرنا واجب ہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ اگر اس کے پاس خیرات دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرے، پھر خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی دے۔ صحابی نے کہا اگر ایسا وہ نہ کر سکے تو؟ آپ نے فرمایا کسی حاجت مند غمگین کی مدد کرے۔ صحابی نے کہا اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو؟ آپ نے فرمایا نیکی اور بھلائی کا حکم دے۔ انہوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو؟ آپ نے فرمایا پھر برائی سے رکا رہے کہ یہ بھی خیرات ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو کھانا کھاتا ہے تو اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ مسلم۔
حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی گئی اس نے ان کے باعث ایمان کی مٹھاس پالی۔ ایک یہ کہ اللہ اس کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہوں، اور ایک کہ وہ کسی سے محبت کرے تو خدا ہی کے لیے کرے، اور ایک کہ خدا نے اسے کفر سے نجات دی تو پھر وہ دوبارہ کفر میں واپس جانے کو ایسا ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کے ہاتھ پر بیعت کی، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر۔ بخاری و مسلم۔ حضرت معقل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے سنا کہ جس بندے کو بھی خدا نے کسی رعیت کا نگراں بنایا ہو اور اپنی رعیت سے خیانت کرنے والا ہو تو وہ مرے گا، جس دن بھی مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی بہت سے آدمیوں کو سلام کرے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے۔ ترمذی۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے سوال کیا تو آپ نے مجھ کو دے دیا، میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر میرا سوال پورا کر دیا، میں نے پھر آپ سے سوال کیا، آپ نے پھر مجھے دے دیا، پھر فرمایا کہ حکیم یہ مال سرسبز لذیذ ہے، لہذا جو شخص اس کو بے نیازی سے حاصل کرے اس کو اس میں برکت دی جاتی ہے، اور جو شخص اسے طمع نفس کے ساتھ حاصل کرے اس کو اس میں برکت نہیں دی جاتی، اور اس کی حالت اس شخص کی ہوتی ہے جو کھائے اور سیر نہ ہو، اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ حکیم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنایا، میں آپ کے بعد کسی سے سوال نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں دنیا سے جدا ہو جاؤں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر حکیم کو بلایا کرتے تھے تاکہ انہیں کچھ دے، مگر وہ لینے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر نے بھی انہیں بلایا تاکہ انہیں کچھ دے، مگر انہوں نے قبول کرنا منظور نہ کیا۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ اے مسلمانوں، میں تم کو حکیم پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان پر ان کا وہ حق پیش کیا تھا جو کہ اللہ نے مال میں ان کا حصہ رکھا تھا، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت حکیم نے رسول خدا کے بعد انسانوں سے کچھ نہیں لیا یہاں تک کہ وفات پا گئے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو امامہ ایاز بن صالبہ حارثی سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کا حق اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے حاصل کر لیا تو اللہ نے اس پر جہنم کی آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام کر دی۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، چاہے وہ شے تھوڑی سی ہو؟ آپ نے فرمایا چاہے وہ پیلو کے درخت کی کٹی ہوئی ٹہنی ہی ہو۔ مسلم۔ حضرت مرہ بن قعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور ان کا نزدیک ہونا بیان کیا۔ اتنے میں ایک شخص سر لپیٹے پاس سے گزرا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس دن ہدایت پر ہوگا۔ میں اس شخص کی طرف اٹھا تو دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ ترمذی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے رسول خدا نے فرمایا کہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جواب دیا وعلیہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ بخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لکیریں کھینچی، پھر فرمایا کہ یہ تو انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے۔ انسان اسی طریقے سے رہتا ہے اور تمنائیں کرتا رہتا ہے کہ قریب کی لکیر یعنی موت اسے آ لیتی ہے۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی خیرات کرتا ہے اور خدا تو صرف پاک مال ہی قبول کرتا ہے، چنانچہ جو کوئی پاک کمائی سے کھجور کے برابر بھی خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کو اس خیرات کرنے والے کے لیے بڑھاتا رہتا ہے، جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی بچھیری کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ قریش ایک مخزومی عورت کے بارے میں فکر مند تھے جس نے چوری کی تھی اور حضور نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا۔
قریش نے کہا کہ کون اس کے بارے میں رسول خدا سے بات کرے؟ بعض نے کہا کہ اسامہ بن زید سے رسول خدا کو محبت ہے، اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو وہی کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اسامہ نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا، کیا تم خدا کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، پھر فرمایا، تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی شرف و عزت والا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ خدا کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ دو ہی انسانوں پر رشک مناسب ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا، پھر اسے اس بات پر قدرت دی کہ اس مال کو راہ حق میں خرچ کرے، اور دوسرے وہ شخص جسے خدا نے حکمت عطا کی، پس وہ اس سے فیصلے کرتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے پر رحم کرنے میں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے میں اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں ایک جسم کی مانند ہیں کہ جب جسم کا کوئی ایک عضو کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو باقی تمام اعضاء بھی اس کے ساتھ جاگتے رہتے ہیں اور بخار میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا کے عہد میں میری ماں میرے پاس آئیں اور وہ مشرکہ تھی۔ میں نے رسول خدا سے دریافت کیا کہ میری ماں میرے پاس آئی ہیں اور وہ مجھ سے کچھ طلب کرنے کی خواہش مند ہے، تو کیا میں اپنی ماں سے حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اپنی ماں سے حسن سلوک کرو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا کو وحی کی گئی تھی کہ حضرت خدیجہ کو جنت میں ایک موتی کا محل ملنے کی خوشخبری دے دیجیے۔ بخاری۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آگ سے بچو اگرچہ نصف کھجور خیرات کر کے ہی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور آپ گھبرائے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے، سبحان اللہ، اللہ نے کیسے کیسے خزانے نازل کیے اور کیسے کیسے فتنوں کا نزول ہوا۔ کون ہے جو ان حجروں والیوں یعنی آپ کے ازواج کو جگا دے تاکہ یہ نماز پڑھیں، کیونکہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں لباس پہنتی ہیں مگر آخرت میں عریاں ہوں گی۔ بخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں ایک شخص نے رسول خدا سے پوچھا کہ فرمائیے، اگر میں قتل ہو جاؤں تو کس جگہ ہوں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں۔ اس کے ہاتھ میں چند کھجوریں تھیں، اس نے وہ پھینک دی اور جہاد میں مشغول ہو گیا یہاں تک کہ شہادت پائی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جبریل مجھے ہمسائے کے متعلق برابر نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ ہمسائے کو عرصے میں شریک کر دیں گے۔ بخاری و مسلم۔ ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے تمام امور اس کے حق میں بھلائی کا باعث ہیں، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر اس کو کوئی خوشی دینے والی بات پہنچتی ہے تو اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بات اس کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے، اور اگر اسے کوئی پریشان کرنے والا معاملہ پیش آتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ مسلم۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے تو اس درخت میں سے جو کچھ بھی کھایا جاتا ہے وہ لگانے والی کی طرف سے خیرات ہے، اور جو کچھ اس میں سے چوری کیا جاتا ہے وہ بھی لگانے والی کی طرف سے خیرات ہے۔ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ خدا اس شخص پر رحم کرے کہ بیچے تو اور خریدے تو اور تقاضا کرے تو سب میں فیاضی اور سیر چشمی کرنے والا ہو۔ بخاری۔
حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا پورا پورا علم ہو جاتا تو پھر اس کی جنت کی کوئی توقع نہ کرتا، اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پورا پورا علم ہو جاتا تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ مسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر نہیں رحم کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں کسی بندی کی عیب پوشی کرے گا تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کرے گا۔ مسلم۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے والا وہ نہیں جو ان کے اچھے سلوک کا اچھا بدلہ دے دے، بلکہ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ کاٹا جائے تو وہ جوڑے۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کی کوئی شے ناحق لے رکھی ہو اس کی عزت میں سے یا کسی اور شے میں سے تو اسے چاہیے کہ آج ہی اس سے معافی حاصل کر لے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں اس کے پاس نہ دینار ہوں گے نہ درہم، ورنہ قیامت کے دن ظالم کے اگر کوئی نیک اعمال ہوں گے تو اس کے ظلم کے بقدر اس سے لے لیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو پھر اس کے ساتھی مظلوم کی برائیاں لے کر اس پر لاد دی جائیں گی۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے کم درجے کے ہیں اور ان کی طرف نظر نہ کرو جو تم سے بلند مرتبہ ہیں۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں شانے پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مسافر یا راہگیر کی طرح رہنا۔ چنانچہ ابن عمر کا یہ حال تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا منتظر نہ رہے۔ اپنی صحت کے زمانے میں اپنی بیماری کے زمانے کے لیے توشہ تیار کر لے اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے تیاری کر لے۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی۔ انسان کہے گا، اے میرے رب، میں تیری کس طرح عیادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ خدا تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ انسان کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے کھانا دیتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ خدا فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے اسے کھانا نہ دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے کھانا دیتا تو اسے میرے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ انسان کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ خدا فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اسے میرے پاس پلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ مسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان کشادگی ظاہر کی۔ بخاری۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ ترمذی۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ لوگوں، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو
جب وہ 7 سال کے ہوں اور جب 10 برس کے ہوں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں اس پر مارو۔ ابو داود۔ حضرت اسود بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ رسول خدا اپنے مکان کے اندر کیا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت میں مصروف رہا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، سوائے اس شخص کے اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ مسلم۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو نے رسول خدا سے دریافت کیا کہ قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ بدو نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ آپ نے فرمایا تم اس کے ساتھ ہو جس سے تم نے محبت کی۔ بخاری مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور بقدر ضرورت اس کو رزق دیا گیا، اور جو کچھ خدا نے اسے دیا تھا اس پر اسے قناعت دے دی۔ مسلم۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دیا کرو اور اپنے ہمسایوں کی دیکھ بھال کیا کرو۔ مسلم۔ سالن زیادہ ہو جائے گا تو پھر اس میں سے اپنے ہمسائے کو ہدیہ بھی بھیجا جا سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے وہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے، یا اس کی مانند جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ بخاری۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول خدا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر اللہ تیرے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عربوں کے ہاں بہترین مال سمجھے جاتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مجھ سے دین کے احکام لوگوں تک پہنچایا کرو چاہے ایک آیت ہی ہو۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا، جھوٹی بات گھڑ کر کہہ دیا کہ رسول خدا نے ایسے فرمایا ہے، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ بن شخیر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ اس وقت سورہ الحاقم التکاثر پڑھ رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ اے آدم کے بیٹے، تیرا مال تو اتنا ہی ہے جتنا تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا، پہن لیا اور پھاڑ ڈالا، یا خیرات کر دیا اور اسے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا اپنی پشت پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لانا اس سے بہتر ہے کہ کسی سے سوال کرے پھر وہ اس کو دے یا نہ دے۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو ذر اور حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ اسے مٹا دیتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے خلق سے پیش آیا کرو۔ ترمذی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول خدا سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری 2 ہمسائے ہیں، تو ان میں سے میں کسے تحفہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو۔ بخاری۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ابو بکر جنت میں اور عمر جنت میں اور علی جنت میں اور طلحہ جنت میں اور زبیر جنت میں اور عبد الرحمن بن عوف جنت میں اور سعد بن ابی وقاص جنت میں اور سعید بن زید جنت میں اور ابو عبیدہ بن جرح جنت میں۔ ترمذی۔ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے تواضع سے پیش آؤ، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کسی پر زیادتی نہ کرے۔ مسلم۔ رسول خدا نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کو وہ اعمال بہت پسند ہیں جن پر پابندی کی جائے اگرچہ وہ تعداد کے لحاظ سے تھوڑے ہی ہوں۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول خدا کے اصحاب میں سے کون آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ابو بکر۔ ترمذی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول خدا کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ آؤ ام ایمن رسول خدا کی پالنے والی
کی زیارت کو چلے جیسے رسول اللہ ان کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگیں۔ ان دونوں نے ان سے کہا آپ کیوں روتی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس رسول خدا کے لیے جو کچھ ہے وہ دنیا سے بہتر ہے؟ اس پر وہ فرمانے لگیں کہ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ جو کچھ رسول خدا کے لیے خدا کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ میں اس وجہ سے نہیں روتی بلکہ میں تو اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی آنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ ام ایمن کی بات سن کر ان صحابوں کا دل بھی بھر آیا اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا کہ اب قریب آ لگی ہے۔ پوچھا گیا کہ امانت کے ضائع کرنے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا جب حکومت کو نااہل شخص کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ بخاری۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا کہ تم میں سے جو شخص کوئی برا کام ہوتے دیکھے تو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے، پس اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے منع کرے، پھر اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ دل سے برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ مسلم۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور تمام امور میں مہربانی کو پسند کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت انس بن مالک نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے خطبہ دیا، میں نے اس جیسا خطبہ کبھی نہیں سنا تھا۔ اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس چیز کو جان لو جس کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسا کرو اور زیادہ رونے لگو۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیے اور رونے لگے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو وہاں ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ عمر بن خطاب کا۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ان قریب تم لوگ امارت و حکومت کی حرص کرو گے اور وہ قیامت کے روز ندامت و پشیمانی کا باعث ہوگی۔ بخاری۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جہاد کرنے والوں کی عورتوں کی آبرو گھر پر رہنے والوں کے لیے ایسی ہے جیسے ان کی ماؤں کی آبرو۔ اگر گھر پر رہنے والا کوئی آدمی کسی جہاد کرنے والے کے پس پشت اس کے اہل و عیال کا نگراں ہو اور پھر ان کے بارے میں خیانت کرے تو قیامت کے دن جہاد کرنے والا کھڑے ہو کر اس کی نیکیوں میں سے جو چاہے گا لے لے گا یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے۔ یہ فرما کر رسول خدا ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کیوں اب تمہارا کیا خیال ہے؟ مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کی خبرگیری کرو، اس کی تلاوت کرتے رہو، پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جتنی جلدی اونٹ اپنے آپ کو اپنی رسی سے چھڑا کر بھاگ جاتا ہے اس سے زیادہ جلد قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ مراد یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے نہ رہیں تو بہت جلد بھول جاتا ہے، اس لیے اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ کرتا ہوں وہ خواہشوں کی پیروی اور آرزو کی درازی ہے۔ خواہشوں کی پیروی حق سے روک دیتی ہے اور آرزو کی درازی آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ اے لوگو، یہ دنیا کوچ کر چکی ہے، جا رہی ہے، اور یہ آخرت کوچ کر چکی ہے، آ رہی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے پرستار ہے۔ پس اگر تم ایسا کر سکو کہ دنیا کے پرستار نہ بنو تو ضرور ایسا کرو۔ اس وقت تم عمل کے گھر میں ہو جہاں حساب نہیں، کل تم آخرت کے گھر میں ہوگے جہاں عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ مشکوات۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔